جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے فیصلہ دیا کہ جب آپ ایس ایچ او کو اپلیکیشن لکھتے ہیں بخط میں جناب نہیں لکھیں گے، جناب لکھیں گے۔ ایس ایچ او جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور عوام کی جو خدمت ہے وہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ بخدمت والی جو اصطلاح ہے وہ ایک اس طرح کا تاثر دیتی ہے جیسے کوئی بادشاہ سلامت ہو اور اس کے حضور میں کوئی غلام پیش ہو رہے ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک وکیل پولیس کے ساتھ کیوں نہیں بن پا رہی؟ پولیس نے جو اپنے کام میں کوتاہیاں کی ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے عدالت کے سامنے وکیل لاتا ہے کیونکہ وہ اس کے فرائض میں ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ پولیس اور وکیل ایک دوسرے کے خلاف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پولیس کا کام بھی وکیل کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ عام آدمی جب پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے اپنی درخواست لے کر، ایک پولیس افسر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے کا رضامند نہیں ہوتا ہے، ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی اس کی۔ پولیس اگر تعاون نہیں کر رہی کسی عام شہری کے ساتھ، اس کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر رہی، سیکشن 154 کے تحت ایس ایچ او باؤنڈ ہے کہ ریکارڈ کرے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر جو سائل ہے، جو پولیس جس کی داد رسی نہیں کر رہی ہے، وہ کورٹ میں بھی اپنا آ کے پٹیشن فائل کر سکتی ہے 22 ACRPC کے تحت، اور پٹیشن کے علاوہ بھی ڈائریکٹ کمپلین بھی فائل کی جا سکتی ہے۔ عدالت کا تاریخ پہ تاریخ دینا کیا عوام باقی نہیں ہوتی اس میں؟ یہ جو تاخیر ہے تاریخ پہ تاریخ والی، اس کا ایک پہلو ججز کی کمی ہے۔ وہ جج بھی انسان ہوتا ہے، وہ کتنے مقدمے ایک دن میں سن سکتا ہے؟ اگر انصاف دینا ہے عوام کو، آپ پریکٹیکلی چل کے دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ایک جج کے پاس 100 مقدمے فکس ہیں۔ اب وہ 100 مقدموں کو تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نا، وہ ان میں سے 2 کو 4 کو پرائرٹی بیس پہ رکھے گا، باقی میں تاریخ دے دے گا۔ عوام کہتی ہے پولیس کی ناانصافی کہ ایک پولیس اہلکار بھی اگر کسی کے گھر میں جاتا ہے کسی کو اریسٹ کرنے، اس کی تقدس کی پامالی کرتا ہے، کیا یہ قانون اجازت ان کو دیتا ہے؟ قانون اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ وداؤٹ سرچ وارنٹ کے بغیر آپ کہیں بھی قانونی طور پہ اس طرح ریٹ نہیں کر سکتے، اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کسی بھی ادارے کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ السلام علیکم، الخیر اسٹوری میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیضان سٹھار۔ ویسے قانون کی اگر بات کی جائے تو قانون سے بالاتر کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ قانون کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو بھی کچھ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو بیسک اور بنیادی جو آپ کی چیزیں ہیں ان کا معلوم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے۔ قانون کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے عام آدمی کے اوپر، عام شہری کس طریقے سے قانون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین شخصیت جو کہ ایک خود وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ناصر رضا رند صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سر، سب سے پہلے آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم قانون کے اوپر بات کریں، کیونکہ ایک بیسک بنیادی حقوق ہوتے ہیں عام آدمی کے، کہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیسک قانون کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جرنی بتائیں، اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کی شروعاتی زندگی کیسے ہوئی اس قانون میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فیضان سٹھار آپ کا اور الخیر اسٹوڈیو کا بہت بہت شکریہ۔ میں 2007 میں ایک انرولڈ وکیل ہوا، سندھ بار کونسل نے مجھے لائسنس ایشو کیا، ڈسٹرکٹ بار ملیر میں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا، اور 2007 سے آج 2026 میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تقریباً آلموسٹ 18واں سال اسی وکالت کے شعبے میں گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ کافی اپس اینڈ ڈاؤن، جونیئر شپ کا دور بھی دیکھا، ینگ لائر تھے جب 2007 میں، 2007 کی وکلا تحریک بھی دیکھی، جس طرح مشرف نے افتخار چودھری کو معزول کیا تھا، ان دنوں میں ہی ہماری ایک جرنی کا آغاز ہوا، اور اسی سفر کو رواں دواں رکھتے ہوئے میں بار پولیٹکس میں بھی ایکٹیو رہا۔ میں جب سے انرولڈ ہوا 2007 سے 2009-10 میں نے پہلا الیکشن لڑا جو ممبر مینیجنگ کمیٹی کی سیٹ کے لیے تھا۔ اس کے بعد یہ سفر جاری ساری رہا، میں 3 دفعہ MMC کا ممبر رہا۔ 2014 میں ڈسٹرکٹ بار ملیر کا جو ہے جوائنٹ سیکریٹری الیکٹ ہوا۔ اس کے بعد 2017 میں جنرل سیکریٹری کے طور پہ منتخب کیا مجھے دوستوں نے۔ پھر 2018 میں بھی میں نے کنٹینیوسلی 2 ٹائمز جنرل سیکریٹری کا سیٹ جیتا۔ اس کے بعد بار پولیٹکس میں دوستوں کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اپنے اس وکالت کے شعبے میں، انصاف کے لیے، عوام کے لیے،
جو بنیادی حقوق ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کے لیے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے رہے. ابھی 2024 میں میں پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی اپنی خدمات جو ہے وکلا برادری کے لیے اور ڈسٹرکٹ ملیر کے لیے سر انجام دے چکا ہوں. شکر الحمدللہ یہ سفر جاری و سر ساری ہے. ویسے یوں سمجھیں کہ آپ کی جو زندگی ہے، سوشل لائف گزری ہے، ایک وکیل بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس معاشرے میں. ایک وکیل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عدل و انصاف کی بات کی جائے تو وکیل کا اہم کردار ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ جو آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے، ہم اس پر بات کریں، کیونکہ بیسک جو بنیادی حقوق ہیں ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ میرے بیسک بنیادی حقوق کیا ہیں، مجھے کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں. میں چاہوں گا جو سب سے پہلے جو بیسک پرنسپل ہیں، حقوق ہیں ہمارے بنیادی، اس پر آپ تھوڑی نظر ثانی کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے جو بیسک بنیادی حقوق ہیں ان سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارا جو یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی بنیاد اسلامی شرعی قانون کے مطابق بھی ہے، اور اس میں 1972 میں 1972 میں ایک آئین بھی جو ہے جو آج تک جاری و ساری ہے. اس میں بالکل مختلف ادوار میں امینڈمنٹس بھی آتی رہی ہیں، اس کو ترمیم بھی کی گئی ہے، اس میں کافی ترامیم بھی کی گئی ہیں. لیکن وہ جو بنیادی حقوق جو ہیں ہمارے، وہ آئین پاکستان کے میں جو ہے وہ درج ہیں، اور اس میں ہر عام شہری کو، اس میں کوئی اونچ نیچ، جیسے ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، کیونکہ بیسک اسٹرکچر جو ہے ہمارے ملک کے آئین کا وہ اسلامی شریعت کے نظام سے ہی جو ہے لیا گیا ہے. ایسے ہی تو جو حقوق اسلام میں ایک انسان کو حاصل ہیں، وہی حقوق تقریباً آئین پاکستان میں گارنٹی کیے گئے ہیں. آپ کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، صحت، تعلیم، یہ ساری چیزیں آئین پاکستان میں گارنٹیڈ ہیں، اور اس کی مختلف شکیں ہیں. اسی طرح جو ہے ہر پاکستان کے شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو انصاف تک رسائی بھی دی جائے، یہ بھی قانون آئین میں درج ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں آئین تو ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اصطلاح جو ہے وہ عام استعمال کی جاتی ہے کہ یہاں جو آئین قانون کو بنانے والے ہیں وہی اس کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے، دھجیاں اڑاتے ہوئے. پریکٹیکلی تو یہی ہم نے بھی 18 سال کی پریکٹس میں دیکھا ہے. ہمارے پاس جو آئین موجود ہے، جو کہ ہمیں بھٹو صاحب نے دیا تھا 1972 میں، اس آئین میں سب کچھ ہے، لیکن اس پہ جو امپلیمنٹیشن کا جو مرحلہ ہے جب آتا ہے اور اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے، تو اس میں آج ہم 1972 سے لے کے 2026 میں بیٹھے ہیں. تقریباً آلموسٹ 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم آئین اور قانون کے نفاذ میں، اس پہ عمل درآمد کرانے میں میرے خیال میں فیل ہیں. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کی ہم بات کریں، ہم آگے کی بات تو چھوڑیں، 1 سے لے کے 28 تک جو آرٹیکل ہیں ہمارے، ایک بنیادی بیسک ہیں، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک قانون دان ہیں اور سینئر وکیل ہیں، جتنا آپ کا تجربہ ہے، جو چیزیں ہیں کہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں عام آدمی کے اوپر؟ دیکھیں، امپلیمنٹ میں نے جیسے پہلے عرض عوام کیا، امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی سلو ہے. ایک تو سلو ہے، اور دوسرا پاکستان میں یہ جو جگاڑ کا نظام ہے، ہر کام کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے کے بجائے ہمارے جو افسران ہیں یہاں مختلف شعبہ جات میں جو گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے قانون پہ عمل درآمد کرانے میں جو ہے تذبذب کا شکار ہیں، اور ہماری عوام بھی قانونی راستہ اختیار کرنے میں ان کو بھی پریشانی پیش آ رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو ایک سسٹم کے نام پہ چیزیں یہاں ڈال دی گئی ہیں، اسی سسٹم کے تحت ہم کام کرانے کے عادی ہو چکے ہیں. اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام خود بھی قصوروار ہے، کیونکہ جب ان کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ہم ایسے زمانے میں نہیں ہیں جہاں چیزیں ہمارے سامنے اویلیبل نہیں ہیں. آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے. آپ گوگل پہ ابھی سرچ کریں گے، آپ کو پورا آئین پاکستان اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا.
لیکن اگر آپ خود ہی ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ابھی تک، تو امپلیمنٹیشن کا یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ ہمارے حکمران تو ہمیشہ سے کرپٹ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن حکمرانوں سے اپنے حقوق جو آئین پاکستان کے تحت ہیں وہ اس حوالے سے ڈیمانڈ ہی نہیں کیے جاتے ہیں، یا کوئی اگر ریزسٹنس، کوئی مزاحمت ہوتی بھی ہے تو ان کو غیر قانونی طریقوں سے یہاں پہ کرش کر دیا جاتا ہے، کرٹیل کیا جاتا ہے، ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ عدالت کا تاریخ پہ تاریخ دینا، جیسے آپ نے بات کی کہ عوام بھی نہیں چاہتی ہے کہ قانون کو ہم فالو کریں، آپ کی بات درست ہے بالکل 100%، پر عدالت کا بھی تاریخ پہ تاریخ دینا، کیا عوام باقی نہیں ہوتی اس میں؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے عدالتی نظام پہ جائیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ جو کیس پہلے جب 2007 میں وکالت ہم نے اسٹارٹ کی تھی، تب ماڈل کورٹس کا کوئی رجحان نہیں تھا، تب جو ہے الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھیں، تب جو ہے ایک اگر مرڈر ٹرائل ہے، قتل کا مقدمہ ہے، تو 5-5 10 سال تک وہ مقدمہ چلتا تھا، لیکن آج پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے۔ آج کل ماڈل کورٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، انصاف جلدی سے مل پا رہا ہے ابھی؟ اب جو ہے کافی اس میں بہتری آئی ہے، لیکن اس پہ اب بھی کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی مختلف تاخیر کی وجوہات ہیں۔ ہمارے پاس ججز کی تعداد بہت کم ہے، ہمارے پاس جو قانون نافذ کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، جیسے پولیس ہو گئی، یا سرکار کی طرف سے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ان کیسوں کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ جو تاخیر ہے تاریخ پہ تاریخ والی، اس کا ایک پہلو نہیں ہے، اس کا ایک پہلو ججز کی کمی ہے۔ وہ جج بھی انسان ہوتا ہے، وہ کتنے مقدمے ایک دن میں سن سکتا ہے؟ اگر انصاف دینا ہے عوام کو تو 4 سنے گا، 5 سنے گا، 10 سنے گا، لیکن آپ پریکٹیکلی کیسز تو ہزاروں ہیں، آپ پریکٹیکلی چل کے دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ایک جج کے پاس 100 مقدمے فکس ہیں۔ ایسے ہی اب وہ 100 مقدموں کو تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نا، وہ ان میں سے 2 کو 4 کو پرائرٹی بیس پہ رکھے گا، باقی میں تاریخ دے دے گا۔ اس کے علاوہ کبھی کسی کا وکیل نہیں ہے، کیونکہ وکلا کے پاس بھی جو ہے کیسز، ایک کیس تو لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، ان کے بھی مختلف کورٹوں میں کیسز ہوتے ہیں، تو کبھی وہ پہنچ پاتے ہیں، کبھی وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس ٹائم پہ تو تاریخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی گواہان جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے ہیں تو تاریخ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اچھی سوچ کو جو ہے پروان چڑھانا چاہیے، اور ہمیں اسی نظام میں رہ کے اس کی بہتری کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے، اور کافی بہتری آ چکی ہے، لیکن اس میں کافی بہتری لانے کی ضرورت بالکل ہے۔ اور یہ جو انصاف میں فراہمی جتنی تاخیر ہوگی، اتنا ہی سمجھیں کہ وہ جو جس کو انصاف کی ضرورت ہے وہ بیچارہ اتنا ہی تکلیف میں ہوگا۔ ہم اب آ رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ ایک عام آدمی جب پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے اپنی درخواست لے کر کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، ایک پولیس افسر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے کا رضامند نہیں ہوتا ہے، ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی اس کے تحت ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کیا لائے عمل جوڑ سکتا ہے کہ اس کی تو پہنچ نہیں ہے کسی ایک بڑے افسر تک جانے کی، وہ قانونی طور پر کیا کر سکتا ہے ویسے؟ دیکھیں، قانونی طور پہ ہر پولیس اسٹیشن کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اگر قابل دست اندازی پولیس کوئی واقعہ ان کی حدود میں پیش آتا ہے تو اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرنا، اس مدعی کا بیان لینا قانونی طور پہ اس کے فرائض میں شامل ہے، ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ یہ فرائض اپنے انجام نہیں دے رہا، اس کی وجوہات کافی ساری ہیں، رشوت ستانی ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پولیس اگر تعاون نہیں کر رہی کسی عام شہری کے ساتھ اور اس کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر رہی، سیکشن 154 کے تحت ایس ایچ او باؤنڈ ہے کہ ریکارڈ کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر جو سائل ہے، جو پولیس جس کی داد رسی نہیں کر رہی ہے، وہ کورٹ میں بھی اپنا آ کے پٹیشن فائل کر سکتی ہے 22 ACRPC کے تحت۔ 22 ACRPC میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی چیز کو لے کے عدالت میں جاتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں ان کے پاس ایکس آفیشو
کے پاورز ہوتے ہیں، ان پاورز کو یوز کرتے ہوئے 22A CRPC کے تحت وہ اپنے حدود میں ایسی کوئی بھی کسی SHO کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ اس مدعی کی FIR یا اس کی کمپلین رجسٹر کریں. اور پٹیشن کے علاوہ بھی ڈائریکٹ کمپلین بھی فائل کی جا سکتی ہے. اگر آپ کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے تو 200 CRPC کے تحت آپ اس علاقے میں جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ایسا وقوع ہوا ہے اس علاقے کے میجسٹریٹ کے پاس سیکشن 200 کے CRPC کے تحت ڈائریکٹ کمپلین بھی فائل کر سکتے ہیں. اچھا، ڈائریکٹ جو کمپلین کا آپ طریقہ کار کیا ہے، تھوڑا یہ بتائیے گا. ڈائریکٹ کمپلین کا طریقہ کار جسٹ لائک FIR ہی ہے. آپ اپنا ایک وکیل ہائر کریں گے، وہ آپ کا جو کیس ہوگا اس کو ریٹن فارم میں لے آئے گا 200 CRPC میں، اور اس کو جا کے میجسٹریٹ کے پاس کیس کو داخل کرے گا. وہ میجسٹریٹ جو ہے نوٹس کرے گا ادر سائڈ کو بھی، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ آپ کا بیان لے کے اس کیس کی کوگنیزنس لے گا اور وہ رجسٹر ہو جائے گا جیسے آپ FIR چاہتے ہیں. اسی طرح سر یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کہتی ہے پولیس کی پولیس ناانصافی کرتی ہے، گھروں میں ریٹ لگتے ہیں. پچھلی مرتبہ کافی سارے ایسے واقعات دیکھے گئے سوشل میڈیا پر کہ ایک پولیس اہلکار بھی اگر کسی کے گھر میں جاتا ہے کسی کو اریسٹ کرنے، اس کی تقدس کی پامالی کرتا ہے، کیا یہ قانون اجازت ان کو دیتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کر ریڈ کریں اور بغیر کسی انفارمیشن کے یا لیڈیز پولیس لے کر جا کر؟ ہرگز نہیں، قانون اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. وداؤٹ سرچ وارنٹ ایشو ہوتا ہے میجسٹریٹ کی کورٹ سے، اور سرچ وارنٹ کے بغیر آپ کہیں بھی قانونی طور پہ اس طرح ریٹ نہیں کر سکتے. اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کسی بھی ادارے کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. لیکن کافی چیزیں یہاں ماورائے آئین اور قانون بھی کی جاتی ہیں. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہمارے پاس ایک پولیس کا ادارہ جو ہے ویسے ہی اس کی جو ریپوٹیشن ہے عوام میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. اگر ہمارے ادارے آئین اور قانون کے تحت کام کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ سوالات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. وہ آئین اور قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں تبھی جا کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم روز اسی طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا جو پرسنل وہ ہے اس پہ اوپینین ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل قانون نافذ کرنے والے ادارے، پھر وہ پولیس ہو گئی یا کوئی اور ادارہ ہو گیا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر اس طرح کی کوئی زیادتی کسی شہری کے ساتھ ہوتی ہے اچھا تو وہ اس کی ویڈیو بنائے، اس کا پروف اپنے پاس جو ہے سیکیور کرے. کیونکہ وداؤٹ آپ کے پاس اگر آپ صرف کسی پروف کے بغیر یہ بات کریں گے تو کوئی بھی ادارہ آپ کی بات نہیں سنے گا. کیونکہ پولیس جو ہے وہ ایسا قانونی غیر قانونی اگر کوئی اقدام کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو ایڈمٹ نہیں کرے گی کہ ہم گئے تھے یا نہیں گئے تھے. لیکن اگر آپ کے پاس ویڈیو کی شکل میں، گواہان کی شکل میں ایسی کسی زیادتی یا قانون کی خلاف ورزی کی کوئی ایویڈنس موجود ہے تو اس کے لیے بالکل فورم موجود ہیں، آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. کافی ایسے کیسز ہیں جس میں پولیس نے اگر اس طرح کی کوئی ریڈ کی ہے اور ایلیگلٹی کی ہے تو اس کے خلاف عدالتوں نے فیصلے بھی جاری کیے ہیں. ان پولیس افسران کے خلاف کیسز بھی درج ہوئے ہیں اور ان کو قانون کے مطابق سزائیں بھی ملی ہیں. اچھا سر، اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ ایک عام آدمی جب اپلیکیشن لکھتا ہے اس میں بخدمت جناب لکھا جاتا ہے عزت کے طور پر، رسپیکٹ کے طور پر. جیسے کہ آپ نے فیصلہ سنا ہوگا، جسٹس صلاح الدین پمر صاحب نے فیصلہ دیا کہ جب آپ SHO کو اپلیکیشن لکھتے ہیں بخدمت اب نہیں لکھیں گے، بخدمت جناب نہیں لکھیں گے، جناب لکھیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا عوام اس طریقے کو فالو کرے گی؟ ویسے دیکھیں، آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی جو ہے اناؤنس ہوا ہے. ابھی اس کی ڈیٹیلز تو ریٹن شیپ میں نہیں آئی ہیں، اب وہ آئے گی وہ ججمنٹ تو ہم اس کو قانونی طور پہ دیکھیں گے. لیکن میں جہاں تک اس آرڈر کو سمجھ پایا ہوں تو SHO جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور عوام کی جو خدمت ہے وہ اس کے فرائض میں شامل ہے. تو جب وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے
تو آپ اس کی خدمت میں جو ہے پیش نہیں ہو سکتے. اس سے مطلب یہ ہے آپ اپنی تکلیف لے کے, اپنا مسئلہ لے کے اس کے پاس جائیں اور اس کو جا کے جیسے ایک جناب کہہ کے پکارا جا سکتا ہے, لیکن اس کی بخدمت والی جو اصطلاح ہے وہ ایک اس طرح کا تاثر دیتی ہے جیسے کوئی بادشاہ سلامت ہو اور اس کے حضور میں کوئی غلام پیش ہو رہے ہوں. تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے اپنی اس آبزرویشن میں کہ ایس ایچ او کوئی بادشاہ نہیں ہے, کوئی آپ کے اوپر حکمران نہیں ہے, وہ آپ کی خدمت کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور وہ اس کے فرائض میں شامل ہے, لہٰذا اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ماضی میں دیکھا جائے کہ ایک وکیل اور پولیس کا آپس میں جس طریقے سے ریلیشن ہے کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک وکیل پولیس کے ساتھ نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ دیکھا جائے سرکل میڈیا سے لے کے لائر سے لے کے پولیس سے لے کے جہاں سے لے کے ایک پراپر طریقے سے سرکل چلتا ہے, تو آپ کا سرکل ایک پراپر چین کے ذریعے کیوں نہیں جا رہے؟ ویسے دیکھیں, پولیس اور وکیل کا جو معاملہ ہے نا, پولیس ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. پولیس جو ہے ایک قانون پہ عمل درآمد کرنا ایک ضابطہ ہے ان کے پاس. اس ضابطے کے تحت جس کو پاکستان پینل کوڈ کہا جاتا ہے, پی پی سی جسے ہم کہتے ہیں, اس پی پی سی کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور جو وکیل ہیں اس میں پھر ایک سی آر پی سی کہا جاتا ہے جس کو ضابطۂ فوجداری کہا جاتا ہے اردو میں. وہ پھر سی آر پی سی کے تحت وکیل جو ہے اس پی پی سی کے جو سیکشنز ہوتے ہیں جیسے 302 ہو گیا, 392 ہو گیا, ڈکیتی ہو گئی, یا لڑائی جھگڑے کے جو معاملات ہیں 337 پی پی سی کے تحت وہ درج ہوتے ہیں. ان سے نکلنے کا جو راستہ ہے, اب ایک جیسے جرم ہو گیا, جیسے 302 کا کوئی جرم ہو گیا, اب پولیس نے 302 میں اس کی ایف آئی آر کاٹ دی, پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی. اب ان انویسٹیگیشن میں پولیس نے اس میں کیا جو ہے قانونی طور پہ خلا چھوڑے ہیں, کیا اس میں چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں, اس میں کیا نقص نکالے جا سکتے ہیں, اس ملزم جو ہے جس کے اوپر یہ جرم ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, اب پولیس نے تو اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کو قاتل کے طور پہ عدالت کے سامنے رکھ دیا. اب عدالت نے اور وکیلوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے اس کو قاتل ثابت کرنے کے لیے جو شہادتیں دی ہیں کیا وہ کافی ہیں, وہ صحیح طریقے سے لی گئی ہیں وہ شہادتیں, بالکل ان میں کوئی جو ہے اس طرح کا پریشر کا یا کوئی جانبداری کا پہلو تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنا عدالت اور وکیل کا کام ہوتا ہے, اور وکیل اور عدالت ہی ہے جس نے قانونی پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق یہ جو شہادتیں ہیں یہ اس حد تک آتی ہیں کہ کسی کو قاتل ٹھہرایا جا سکے, یا ان میں جو ہے شکوک و شبہات ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ جہاں بھی شک پیدا ہوتا ہے اس کا فائدہ مدعی کو کبھی بھی نہیں جاتا ہے, وہ ملزم پہ جاتا ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے. ہمیں مدعی سائڈ سے اس کیس کو شک شبہات کے دائرے سے بالکل صاف کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ قاتل ہے اور اس کو سزا دی جائے. اچھا, اور ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی شہادتیں اس کو قاتل ثابت کرنے کے لیے پولیس نے عدالت کے سامنے رکھی ہیں, یہ شہادتیں ناکافی ہیں, یہ اس کرائیٹیریا کو یا اس معیار کو نہیں پہنچتی ہیں کہ جس معیار کو مد نظر رکھ کے عدالت اس کو قاتل کے طور پہ سزا دے سکے. وہ تو بات بالکل آپ کی درست رہی, پر پولیس اور وکیل کا پھر اسی سوال پر آؤں گا کہ آخر کار کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟ سمپل سی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پولیس ماضی میں آپ نے دیکھیں پولیس کیونکہ دیکھیں پولیس نے جو اپنے کام میں کوتاہیاں کی ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے عدالت کے سامنے وکیل لاتا ہے کیونکہ وہ اس کے فرائض میں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ پولیس اور وکیل ایک دوسرے کے خلاف ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ دونوں جو شعبے ہیں وکالت کا
اور پولیس کا، ان دونوں کا کام جو ہے ہمارے جو یہاں ظلم زیادتی کسی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور انصاف کے تقاضوں تک اس کو لے کے جانا ہے۔ کافی پولیس افسران ہیں، پولیس کا کام بھی وکیل کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ وکیل صرف پولیس کے خلاف نہیں ہوتے، وکیل پولیس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جو پولیس کا موقف ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ بھی جج کے سامنے پولیس خود نہیں کرتی، ان کا بھی کوئی نہ کوئی وکیل ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری وکیل کی صورت میں ہو یا پرائیویٹ وکیل کی صورت میں ہو۔ دونوں پہلو جو ہیں، پولیس اگینسٹ میں بھی وکیل ہی کو پاتی ہے، اپنے فیور میں بھی وکیل کو ہی پاتی ہے۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے، کوئی پولیس کا یا وکیل کا کوئی آپس میں اس طرح کا کوئی تضاد ہے نہیں۔ یہ ساری چیزیں انصاف کی فراہمی، جہاں انصاف ملے گا وہاں سے بات کی جائے گی، صحیح ہے۔ ایسا ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2024 سے لے کے بلکہ 2025 کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر دیکھا جائے یا کہیں بھی بات کی جائے، جو ایک وکیل کا جو معیار ہے وہ اپ کی طرف جا رہا ہے، آخرکار ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ وہی تو معاملہ نہیں ہے کہ نو سیکورٹی نو پروٹوکول، آئی ہیو پاور آف بلیک کوٹ؟ کیوں 2025 میں اتنا اپ لیول پر ایک وکیلوں کا معیار گیا ہے؟ ویسے 2025 میں نہیں، بلیک کوٹ کو اگر جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہ 2007 میں، 2007 سے پہلے وکالت کے شعبے کو پارٹ ٹائم کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی شروعاتی میں بہت سے ہمارے نوجوان جو تھے وہ ڈائریکٹلی وکالت میں آنے کے بجائے کسی سرکاری نوکری کی طرف جانے میں جو ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے تھے، ترجیح دیتے تھے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ آتے تھے۔ LLB کی ڈگری تو ہوتی تھی لیکن وکالت گورنمنٹ سرونٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ رجحان تھا یہ۔ لیکن جو 2007 کی تحریک چلی پرویز مشرف کے خلاف، آپ نے دیکھا ہمارا سیاسی نظام پورا کا پورا جو ہے بیٹھ گیا تھا۔ ایک ڈکٹیٹر نے پوری قانون کو جو ہے وہ سبوتاژ کر دیا تھا، ججز کو نظر بند کر دیا تھا اور ساری چیزوں پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد 2007 میں یہ وکیل ہی تھے، یہ بلیک کوٹ ہی تھا جس نے ان سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی کی اور انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑی۔ اور وہ جنگ اگر آپ کو یاد ہو یا آج بھی سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وکلا کی جو تحریک تھی وہ پورے پاکستان میں اتنا زور پکڑا اس تحریک نے کہ پرویز مشرف کو سرنڈر کرنا پڑا وکلا کے سامنے، اور وکلا کے تمام مطالبات اس نے مانے۔ ہماری عدلیہ بحال ہوئی، ہماری جمہوریت بحال ہوئی۔ جب یہ چیزیں دیکھی عوام نے پاکستان کے کہ وکیل جو ہے اتنی پاور رکھتے ہیں، تو اس کے بعد سے لے کے وکالت کا جو شعبہ ہے اس میں رجحان بڑھا اور وکیلوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو LLB میں ایڈمیشن نوجوان لیتا تھا تو وہ 3 ایئرس پروگرام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل 5 ایئرس کی ہے، بلکہ 4 ایئرس پہ آ چکے ہیں ابھی تو۔ 4 ایئرس 4 ایئرس ابھی امپلیمنٹ نہیں ہے، اس وقت 5 ایئرس ہی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو انٹری ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 2007 کے بعد بلک تعداد میں، بہت بڑی کثیر تعداد میں نوجوانوں نے وکالت لاء کالجز کی طرف جو ہے، اور اس کے بعد لاء کالجز میں بھی اضافہ ہوا وہاں پھر، کیونکہ اتنا رجحان بڑھ گیا کہ وہاں پھر ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے وہاں پہ جو ہے لیٹ کا ایک ٹیسٹ ہے وہ متعارف کروایا گیا۔ ہر صوبے کے جو کالجز ہیں لاء کالجز، 100 اسٹوڈنٹ سے زیادہ کوئی بھی کالج ایڈمیشن نہیں دے گا۔ یہ پالیسیز بنائی گئیں تاکہ اچھے جو ہے کردار کے لوگ اور اس شعبے میں آئیں اور اچھے وکیل بنیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم بھی اب وکیل بنیں، کیونکہ جو ریشو ہے دن بدن وکیلوں کا بڑھتا جا رہا ہے، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وکیل بنوں؟ کس طریقے سے ایک نوجوان ایک اچھا سا وکیل بن سکتا ہے؟ یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہر کوئی چاہتا ہے میں وکیل بنوں، تو اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ وکیل اس معاشرے کا وہ عنصر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے حقوق سے بھی واقف ہے اور دوسرے کے حقوق سے بھی واقف ہے، اور اس کو اپنا حق لینا بھی آتا ہے، دوسرے کو دلانا بھی آتا ہے۔ تو اسی لیے وکالت میں آنے کے لیے ہمارے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، جیسے آپ نے کہا۔ تو اس کا پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو ہیں۔ اگر وکالت کا
رجحان بڑھ رہا ہے، وکالت میں آنے میں لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہمارے بلیک کوٹ میں کچھ ایسے عناصر تو نہیں آ گئے جو بلیک کوٹ کے شیلٹر میں بلیک کوٹ پہن کے ایلیگل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو اس معاشرے میں ہمارے میں جو برائیاں ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں۔ تو یہاں ہمارے ادارے کا بھی فرض بنتا ہے، سندھ بار کونسل کا بھی فرض بنتا ہے، بلکہ سندھ بار کونسل نے ان چیزوں پہ اب کافی سختی بھی کر دی ہے۔ اب وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی لے رہے ہیں، لوگوں کی ویریفیکیشنز بھی کروا رہے ہیں، کیونکہ کافی ایسے افراد بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو جرائم پیشہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ان کو شیلٹر ایک مل رہا ہے، ایسے لوگ بھی جو ہے وکالت میں آ کے شیلٹر لے لیتے ہیں کہ وکیل بن جاؤں گا تو میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، وکیل بن جاؤں گا تو میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ وکیل لفظ کے ہی منافی ہے، وکیل کا یہ کردار نہیں ہے کہ وکیل جا کے جو ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں شروع کر دے، وکیل جا کے معاشرے میں کسی فرد کے ساتھ زیادتی کرے، بلیک کوٹ کی بنیاد پہ کرے۔ یہ سارے پہلو ہیں، اور اس پہ ہماری بار کونسلز جو ہیں یا ہمارے جو لیڈران ہیں، جو سینئر وکیل ہیں، ان میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گزشتہ 2-4 سال سے وکلا کے خلاف بھی سوسائٹی میں ایک نفرت کا پہلو بھی ہے کہ بلیک کوڈ بھی کہیں نہ کہیں معاشرے میں زیادتی کا پہلو بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں علاقے وائز بھی اور بار میں بھی شکایات آتی ہیں کہ وکیل نے یہ کر دیا، وکیل نے وہ کر دیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم بہت اس میں محتاط ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ وکیل سے جو وکالت کا شعبہ ہے اس کی عزت ہو، معاشرے میں وکیل کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے۔ ہم اپنے اس جو ہمیں عزت دی ہے پاکستان کے عوام نے، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ سندھ بار کونسل نے کچھ وکیلوں کے لائسنس معطل کیے ہیں۔ یہ وکیل کس طریقے سے ہے؟ جب ایک وکیل پڑھ کر آتا ہے، گیٹ دے کر آتا ہے، پھر بھی سندھ بار کونسل کی جانب سے ان کو لائسنس مہیا کیے جائے، اس کے بعد کلین سویپ جس طریقے سے چل رہا ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی وکیل ہیں ان کے لائسنس معطل کیے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے ویسے؟ سر لائسنس اسی لیے معطل کیے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایل ایکٹیویٹی ہے جس کو جو ہے بار کونسل جو ہے وہ آبزرو کر رہی ہے، اور لائسنس وقتی طور پہ سسپینڈ کیے جا رہے ہیں۔ وقتی فی الحال کوئی فائنل لائسنس کینسل نہیں ہوا، سسپینڈ کیے گئے ہیں، ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے، کمیٹی جوڑی جائے گی، وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اب اس میں بیسک جو بگاڑ آ رہا ہے نا، یہ بار پولیٹکس میں جو ہماری پارلیمانی سیاست ہے اس کے اثرات ہیں۔ بار میں بھی اب جو ہے بوگس طریقے کی ممبرشپ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک وکیل ایک ہی بار کا ممبر بن سکتا ہے اور وہیں ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مختلف بار ایسوسیشن سے ہمارے جو بار کے لیڈران ہیں 2-3 جگہ ان کی ممبرشپس کرا دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ لاڑکانہ میں بھی ووٹ دے رہا ہے، یہاں کراچی میں بھی دے رہا ہے، ایک بندہ حیدرآباد میں بھی دے رہا ہے، یہاں بھی دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری پارلیمانی سیاست میں ہوتی ہیں، جیسے پری پول ریگنگ ہو گئی، بوگس ووٹنگ ہو گئی، جعلی ووٹر ہو گئے، یہ ساری چیزیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بار پولیٹکس میں بھی آ گئی ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارا 1 سال کا الیکشن ہوتا ہے، اور اس ملک میں بار ایسوسیشنز ہی وہ واحد اس وقت ادارہ رہ گئی ہیں جن کے الیکشنز پراپر طریقے سے ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو ہے یہ اب ہماری جو پارلیمانی سیاست ہے اس کی انوالومنٹ اتنی ہو گئی ہے کہ اب کوئی جو ہے لائرز فورم بھی ہے ہمارے پاس، کوئی پی ایل ایف ہے، پیپلز لائر فورم ہے، کوئی انصاف لائر فورم ہے، مختلف فورم، کوئی نون لیگ لائر فورم ہے، وہ اپنی سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بیسک چیز ہمارا کالا کوٹ ہے، ہماری بار ہے، اور بار کی نمائندگی جب آپ کر رہے ہیں تو سب سے اولین ترجیح آپ کی بار کی نمائندگی ہونی چاہیے، کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ سیاسی جماعت کے ایجنڈاز کو بار ایسوسیشنز میں لے کے آئیں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا، اسی طرح لائسنس بھی معطل ہوں گے، اسی طرح جو ہے گروپنگ کے حوالے سے بھی جو ہے ایک گروپ دوسرے گروپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے،
یہ وجوہات بھی ہیں ساری۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے حوالے سے جو مڈل طبقہ ہے یا لوور طبقہ ہے یا اپر طبقہ ہے یا اپر کلاس طبقہ ہے، قانون کیوں برابر نہیں جاتا؟ اپر طبقے کے لیے قانون الگ ہے، لوور کے لیے الگ ہے، مڈل کے لیے تو یوں سمجھے ہے ہی نہیں۔ لیکن پاکستانی معاشرہ جو ہے ہمارا نا، وہ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا۔ یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھیں جاگیردارانہ نظام بھی ہے، وڈیرہ شاہی بھی ہے، یہاں سردار بھی ہیں، یہاں نواب بھی ہیں، یا ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ان کا ہر ایک کا ایک اپنا اپنا پروٹوکول ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے شروع میں آپ کو بتایا کہ آئین قانون تو موجود ہے، لیکن اس کی حکمرانی موجود نہیں ہے۔ ہم وکلا آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کل بھی سراپا احتجاج تھے، آج بھی سراپا احتجاج ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ساری چیزیں 100% صحیح چل رہی ہیں، ان میں کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ مائٹ از رائٹ والا جو ایک محاورہ ہے، وہ یہاں کافی امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اگر میں ہمارے عدالتی نظام پہ بات کرنا شروع کروں تو ہمیشہ ہمارے عدالتی نظام نے ہمارے جو نظریہ ضرورت کو پیش نظر رکھ کے ہی انصاف کیا ہے۔ اگر آپ چلے جائیں پاکستان کی تاریخ میں، بھٹو صاحب کا کیس آپ کے پاس موجود ہے، اس کو پھانسی دے دی گئی، بعد میں اب جا کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پھانسی غلط پھر تو دی یہ گئی۔ قانون نہیں رہا نا، حال ہی میں آپ دیکھیں کہ اتنے واقعات۔ بالکل قانون ہے، میں پھر implement اپنی نہیں بات ہو پہ آؤں گا، قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، لیکن اس قانون اور آئین پہ عمل درآمد کرانے والے جو افراد ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کا شکار ہیں، پیسے کی برابری آ رہی ہے نا سر۔ مصلحتوں کا شکار ہیں۔ ان لوگوں نے سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، نوابوں کو، جاگیرداروں کو فائدہ دینا ہے کہیں نہ کہیں جا کے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ملک کو چلانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر 4 لوگ جو ہیں وہ یہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور جو ہے مالدار آدمی کے لیے انصاف ایک ہے، غریب کے لیے انصاف ایک ہے، 4 لوگوں کے پاس ہے تو کوئی ایک ایسا بھی ہوگا جو غریب کو انصاف دیتا ہوگا اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوگا۔ انصاف تو آپ کے سامنے حال ہی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، اور نہ ہی میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کار ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بہت بڑے برانڈ کی کوئی لڑکی تھی۔ جی بالکل، تو وہ نتاشا کیس بڑا مشہور ہے، میں نام لے لیتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سے کیسز آپ کو ملیں گے میرے بھائی۔ اگر ہم اپنے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی مثال لے لیں، اسی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی تھی انویسٹیگیشن کو، پاناما کیس کھل گیا، آج والیوم 8 آ رہا ہے، آج والیوم 10 آ رہا ہے۔ ایف آئی اے کے بہت بڑے آفیشلز جو ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی، ٹرائل چلا، سزائیں ہو گئیں۔ سزا ہونے کے بعد جو ہے کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ضمانت دے دی گئی۔ بندہ جو ہے یہاں لکھ کے دے کے گیا کہ میں علاج کروا کے واپس آ جاؤں گا، لیکن 2 سال آیا ہی نہیں۔ پھر جب آیا تو اس کے کیسز کس طرح ختم ہو گئے، وہ انویسٹیگیشن کہاں گئی، وہ یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس نا۔ اب ان تاریخی جو چیزیں ہیں اور جو یہ سیاہ باب ہیں ہمارے عدالتی نظام کے، ان کو آپ کہاں لے جائیں گے تاریخ سے؟ آپ کے سامنے وہی بات ہے، یہی عمران خان تھا جس کو جو ہے آپ نے سب چیزیں کلیئر کی، اس کو کہا کہ آپ بہترین ہیں، اور پھر بعد میں اب عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ ان کو ایڈمٹ نہیں کرو گے تو بہتری کی طرف جا نہیں سکتے ہو۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، کہ بنیادی جو چیزیں آپ نے بتائی کہ عام آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، آپ نے الخیر اسٹوڈی میں آئے، آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے قانون کے حوالے سے کس طریقے سے ایک عام آدمی، ایک عام شہری اپنے بنیادی حقوق کے استعمال کر سکتا ہے، اس کے کیا بنیادی حقوق ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے آپ قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے دی گئی اجازت، اللہ نگہبان۔